السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان ٹوڈے ود حفیظ خان کے ساتھ۔ ناظرین، آپ نے کبھی غور کیا ہے اس بات پر کہ ہمارے ملک میں اتنی افراتفری کیوں ہے، اتنی تقسیم طبقاتی کیوں ہے، اور لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے یا جسے کہتے ہیں عدم برداشت، عدم رواداری کیوں ہے؟ لوگ ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ ایک دن کا شاخسانہ نہیں ہے، اس کی جڑیں ہمیں ملتی ہیں جب سے پاکستان بنا۔ اس وقت سے پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہوئی ہیں اور جو طاقتیں پاکستان کو نہیں رہنا دینا چاہتی، انہوں نے ایک عجیب سا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ اس کھیل پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والے ویلاگ خود بخود آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ناظرین، بات ہو رہی تھی طبقاتی تقسیم کی۔ جس ملک میں عوام ٹکڑوں میں بٹ کر رہ جائیں، چھوٹے چھوٹے گروہوں اور گروپوں میں بٹ کر رہ جائیں، اور ذات پات، برادری، رنگ، نسل، زبان، ان تمام کو ترجیح دی جائے ان کی قومیت جو ملکی شناخت ہوتی ہے اس پر، تو پھر اس ملک میں خدا نہ کرے لیکن یہ ہوتا رہتا ہے کہ سول وار شروع ہو جاتی ہے، اور پھر سول وار سے بچ رہنے کے لیے اگر کوئی چیز ضروری ہوتی ہے تو وہ اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے، جو ہمارے ملک میں باقی نہیں رہا۔ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم کا یہ تھا کہ یہاں پر جمہوریت ہوگی اور جمہوری قوتیں پروان چڑھیں گی، یہاں ایک نظام ہوگا جسے پارلیمانی نظام کہیں، اس وقت تو گورنر جنرل تھے، اسمبلی تھی، تو لیکن وہ نظام کیوں نہ چل سکا؟ ڈیموکریسی اور آٹوکریسی، اس میں ہمیشہ سے ایک جنگ رہی ہے۔ آٹوکریسی میں ایک فرد واحد ہوتا ہے جو حاکم ہوتا ہے، اور اس کی زبان، اس کی ابرو کی جنبش، وہ تمام کچھ فیصلے کرتی ہے۔ اس میں عوام کی خواہش وہ کبھی حاکمیت کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتی۔ جسے عوام چنتے ہیں وہ عوامی نمائندہ نہیں ہوتا۔ ایک کھیل رچایا جاتا ہے کہ جس سے یہ پتہ لگے کہ یہ جناب عوام کی بنائی ہوئی کھیل ہے، راند ہے، جو عوام کے لیے نہیں ہوتی۔ ہوا کیا کہ ہمارے ملک میں روز اول سے جو سیاسی پارٹیاں تھیں، سیاستدان تھے جنہوں نے یہ ملک بنایا، انہیں متون کرنے کا، انہیں بے دخل کرنے کا سیاست سے، اور سیاست کو بھی اپنی موت آپ مارنے کا ایک چلن چل نکلا۔ اور اس کی جڑیں ہم تلاش کر سکتے ہیں کہ جب لیاقت علی خان کا قتل ہوا۔ لیاقت علی خان کا قتل کے پیچھے اگرچہ سیاستدان جو تھے ان کا نام لیا گیا، لیکن یہ سازش بھی ہو سکتی تھی، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ اور قوتیں بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے امریکہ جانے کا اندیا دیا تھا اور ایک اور طاقت تھی رشیا، اس کو انکار کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کے عوامل کچھ اور بھی رہے ہوں۔ لیکن جب ایوب خان نے 1958 میں مارشل لا لگایا تو اس وقت انہوں نے بیک جنبش قلم ایک قانون بنایا جس کی ایبریویشن اسے ایبڈو کہا جاتا تھا، کہ جس کے ذریعے سیاستدانوں پر تا حیات سیاست کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ سیاستدان کون تھے؟ یہ وہ سیاستدان تھے کہ جو پاکستان کی تخلیق میں شامل تھے اور بہت سینئر لوگ تھے، اور ان کو، ان کی سینئرٹی کو اگر وہ لوگ سیاست میں شامل ہوتے اور یہ جو گملے میں اگائے ہوئے لوگ ہیں یہ سامنے نہ آتے تو شاید آج پاکستان کی صورت مختلف ہوتی۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں رہا کہ وہ لوگ جنہوں نے تقسیم کے وقت انڈیا کے قیام کو یقینی بنایا، بھارت کے قیام کو یقینی بنایا، انہوں نے ایک عرصے تک وہاں حکومت کی۔ میں جواہر لال نہرو کی بات کر رہا ہوں اور ان کے ساتھی جو سیاستدان تھے ان کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن پاکستان میں صرف قیام پاکستان کے 11 سال بعد اس پوری کی پوری صف کو ہی لپیٹ دیا گیا، اور وہ جیتے جاگتے سیاست سے محروم کر دیے گئے۔
اب کیا تھا، پورا کا پورا میدان خالی تھا، تو پھر بنیادی جمہوریت کا نظام لایا گیا، بیسک ڈیموکریسیز کا، اور اس وقت یہ نہیں تھا کہ ایک شخص ایک ووٹ کا اصول، تو بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے مل کر ایک بلدیاتی ممبر چنا ہو، جسے بی ڈی ممبر کہا جاتا تھا، بیسک ڈیموکریسی کا ممبر کہا جاتا تھا، انہیں چنا گیا، اور پھر وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی، انہوں نے مل کر صدر کو چنا، اور اس میں جو گورنر جنرل پاکستان کے پہلے اور پاکستان کے خالق محمد علی جناح، ان کی ہمشیرہ اور ان کی بہت قریبی ساتھی محترمہ فاطمہ جناح کو شکست دی گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک علیحدہ باب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ گو کہ ایوب خان کی اپنی بساط لپیٹی گئی، اور ان کے بعد یحییٰ خان کا ماشاء اللہ آیا ہمارے ہاں صرف 10 سال کے بعد، اور اس وقت یحییٰ خان مجبور ہو گئے کیونکہ ان کی اپنی جو ذاتی مصروفیت تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور وہ ایسے ایسے مشاغل میں ملوث پائے گئے، انوالو ہو گئے کہ ان کے لیے پاکستان کو چلانا ممکن نہ رہا۔ انہوں نے پاکستان میں الیکشن کرائے، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ کوئی مخصوص جماعت، جس میں وہ جماعتیں جو پاکستانی عوام کے دل میں بستی تھیں، وہ سامنے نہ آئیں، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے پہلے فیئر الیکشن تھے، لیکن اس فیئر الیکشن کی وجہ سے وہ قوتیں جو نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان ترقی کر سکے، وہ خوفزدہ ہو گئیں، اور پھر پاکستان میں فیئر انتخابات کا، شفاف انتخابات کا ہونا غیر یقینی ہو کر رہ گیا، جو اس کے بعد ہم کسی الیکشن کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ الیکشن شفاف اور ٹرانسپیرنٹ تھے، فیئر تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان دو لخت ہوا، مغربی پاکستان علیحدہ اور مشرقی پاکستان علیحدہ، اور جس ملک میں ہم اب رہتے ہیں یہ کل کا مغربی پاکستان تھا۔ اب اس کے بعد سیاستدانوں کو متون کرنے کا ایک سلسلہ نکلا، سیاست اور سیاستدان دونوں بدنام ہو کر رہ گئے، بلکہ ایک تانا دیا جاتا تھا کہ فلاں تو سیاست کر رہا ہے اور فلاں سیاستدان ہے، یعنی کہ جھوٹا ہے اور اس کے اندر تمام تر برائیاں ہیں، اور یہ ایک سارا وہ سلسلہ تھا کہ جس نے پاکستان میں افراتفری کو جنم دیا۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا لگا 1977 میں، اور انہوں نے 85 میں غیر جماعتی بنیادوں پر قومی انتخابات کرائے، لیکن اس سے پہلے وہ بلدیاتی انتخابات بھی غیر جماعتی بنیادوں پر کرا چکے تھے۔ ہوتا کیا ہے، اگر کسی ملک میں سیاسی جماعتیں ہوں تو لوگوں کے رجحانات سیاسی ہوتے ہیں، وہ ذات برادریوں میں تقسیم نہیں ہوتے، وہ پولیٹیکل پارٹیز میں تقسیم ہوتے ہیں، اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز ان کی تربیت کرتی ہیں، ان کو شعور عطا کرتی ہیں، الیکشن میں شرکت کا شعور، اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا شعور، اور اس کے بعد یہ شعور کہ انہوں نے اپنے مخالف رائے رکھنے والے شخص کو کیسے برداشت کرنا ہے۔ اسمبلیوں میں سیاست ہوتی ہے، لیکن غیر جماعتی انتخابات جن کا پاکستان پیپلز پارٹی نے 85 میں بائیکاٹ کیا تھا، انہوں نے سیاست میں سیاسی پارٹیوں کا صفایا کر دیا۔ پھر طبقے وجود میں آئے، کوئی راجپوت تھا تو کوئی جٹ تھا تو کوئی ارائیں تھا تو کوئی کسی اور قوم کا تھا، کوئی شیخ تھا، کوئی ملک تھا، تو لوگ ان ناموں سے پہچانے جانے لگے اور ان گروہوں سے پہچانے لگے۔ پھر لسانی معاملات سامنے آئے، کہیں اردو کا معاملہ ہے، کہیں مہاجرین کا معاملہ ہے، کہیں سندھی کا معاملہ ہے، سرائکی کا ہے، پنجابی کا ہے، پشتون کا ہے، ہزارہ کا ہے، بلوچی کا ہے، براوی کا ہے۔ ان تمام چیزوں نے، ان عصبیتوں نے پاکستان کو تقسیم در تقسیم کر دیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ پاکستان میں کمزور سے کمزور تر ہو چکی ہیں، اور جو لسانی گروہ تھے، جو طبقاتی گروہ تھے، جو ذات پات کی بنیاد پر تھے، وہ طاقتور ہو چلے۔ لیکن اب اس میں ایک اور عنصر بھی شامل ہو گیا، اور وہ ہے مذہبی جماعتوں کا، جو پہلے مذہبی پریشر گروپس بنے، اور انہوں نے اپنا پریشر ایگزرٹ کیا، اور پھر وہ الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہو کر
اب الیکشنز میں بھی حصہ لینے لگے۔ اب جو مذہبی جماعتیں ہیں ان میں بھی مسالک کی تقسیم ہے، کوئی جماعت بریلوی مسلک کو ظاہر کرتی ہے تو کوئی جماعت دیوبند کو ظاہر کرتی ہے، کوئی جماعت فقہ جعفریہ کو ظاہر کرتی ہے تو کوئی جماعت اہل حدیث کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اس نے پاکستان میں ایک قوم بننے ہی نہیں دی۔ اگر سیاسی پارٹیاں ہوں تو وہ ایک قوم کے تحت مختلف سیاسی رجحانات اور رویے رکھنے والوں کی جماعت ہوتی ہے، وہ گروہ در گروہ تقسیم نہیں ہوتی۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہم گروہ در گروہ تقسیم ہوتے 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 اب ہمارے جو گروہ ہیں، طبقے ہیں، وہ اتنے چھوٹے ہو چکے ہیں کہ وہ غیر محفوظ ہیں، اور جب کوئی طبقہ غیر محفوظ ہوتا ہے تو پھر وہ تشدد کا سہارا لیتا ہے، وہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے۔ خدا نہ کرے پاکستان میں وہ نوبت آئے کہ جب کہ یہاں سول وار ہو اور پھر یہ پریشر گروپس ہوتے ہیں، یہ اپنی طاقت منوانے کے لیے پھر یہ جنگ و جدل پر اتر آتے ہیں اور امن، سکون، چین سب کچھ برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ ملک میں طویف الملوکی ہوتی ہے جس کا نظارہ ابھی ہم کر رہے ہیں، یہ معاشی بے چینی، یہ امن امان کے مسائل۔ پھر یہاں پر وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں کہ جن کے پاس جتنا زیادہ اسلحہ ہوتا ہے، جو وہ جتنا زیادہ پریشر ڈال سکتے ہیں اور جو جتنا زیادہ حکومتوں کو جھکا سکتے ہیں۔ تو کاش ہمارے ملک میں پھر سے اگر پارلیمانی سیاست ہم نے کرنی ہے، ملک کو محفوظ و مامون رکھنا ہے، اسے آٹوکریسی سے دور رکھنا ہے، تو پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو طاقتور کرنا ہوگا۔ پاکستان میں گروہوں کو ان پارٹیوں میں ضم کر کے پارٹیوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہاں 2 پارٹیاں ہوں، 3 پارٹیاں ہوں، لیکن پارٹیوں کی سیاست تو یہ نہ ہو۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ یہ باتیں بظاہر خشک سی ہوتی ہیں لیکن تھاٹ پرووکنگ ہوتی ہیں، اور جو قوم اپنے آنے والے دنوں کے لیے نہیں سوچتی، یہ آنے والے دنوں کے لیے باتیں ہیں، یہ آج کے دن کے لیے باتیں ہیں۔ ہم ٹھٹے مخول میں وقت گزار سکتے ہیں لیکن ان پہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ ویلاگ اچھا لگا ہو تو آپ کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس کے ساتھ محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔